بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12۔ ہم نے اس سے پہلے جتنی دلیلیں پڑھ لی ہیں وہ 32 دلائل ہم دوسرے جو پہلا سینکڑا ہے اس کے 32 دلائل ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم اس پارٹ میں اس نشست میں 33ویں دلیل کے ساتھ ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو نمبر شمار دیا گیا ہے وہ ہے 11/2۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِعِبَادِهِ، خدا اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اب دیکھو، جس احکام کا خدا نے حکم دے کر خلائق پر اس کی بجاوری واجب کی ہے یا ان کو ترک کرنا واجب کیا ہے، وہ سب مراد خدا کے ہیں، یعنی سب کی بجاوری خدا کو مطلوب ہے، اور جب وہ سب خدا کی مراد ہے، اب محال ہے کہ ان احکام کی بجاوری میں ہم کو غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دے، اس لیے کہ غیر معصوم کبھی ظلم کا حکم کرتا ہے اور کبھی ظلم کا خدا اپنے بندوں پر ارادہ نہیں کرتا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ یہ دلیل نہایت ہی صاف اور واضح ہے، اور غیر معصوم کا ظالم ہونا بھی ہم اوپر جا بجا لکھ چکے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دلیل اس مسئلے پر موقوف ہے کہ جن احکام کی بجا آوری کا یا ان کے ترک کا خدا نے حکم دیا ہے وہ خدا کے ارادے میں داخل ہیں یا نہیں، اس کی تحقیق علم کلام کے باب توحید میں ہو چکی ہے، مسئلہ ارادہ خدا میں۔ آئیے آگے چلتے، اگلی ہے 34ویں دلیل۔ ہم نے ابھی پہلے پڑھی تھی جو آغاز کیا 33ویں دلیل کا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 34ویں دلیل۔ اس کا نمبر شمار ہے 12/2، اور ترجمہ ہے عربی کی جو آیت ہے وہ 2 لائنوں میں ہے، اور ترجمہ اس کا ساتھ ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، تم بہترین امت ہو جو آدمیوں کی عام امت سے جدا کیے گئے کہ نیک کام کرنے کا تم حکم دو اور ان برے کاموں اور برے کام کرنے سے منع کرو اور خدا پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت سے یا تو ساری امت مراد ہے ابتداء اسلام سے تا روز قیامت، یعنی کل مسلمان کا مجموعہ، یا ہر فرد امت کی مراد ہے یا بعض امت اور چند لوگ۔ پہلی صورت تو محال ہے، اس لیے کہ ساری امت کا اجماع بھی کسی ایک امر خیر پر نہیں ہو سکتا، چاہے کہ امر نیک پر حکم کرنا۔ اس پر ساری امت کا اجماع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس طرح پر کہ ساری امت ہر شخص کو جملہ امور خیر کا حکم دے، اور دوسری صورت میں محال ہے کہ ہر فرد امت ہر امر اور نہیں، نون ہے چھوٹی، امر اور نہیں کے کرنے کا مصداق ہو، اس لیے کہ واقع اس کے خلاف ہے۔ ایذن اگر ہر شخص امت کا جملہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لائق ہو، پھر امام اور حاکم کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اب وہی تیسری صورت رہی کہ بعض امت یعنی چند نفوس امت کے اس حکومت کے واسطے خدا نے پیدا کیے ہیں، اور وہی معصوم ہیں، اور اگر معصوم نہ ہوں تو ان کے امر اور نہیں پر اعتماد کیوں کر ہوگا؟ اور اب یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 35ویں دلیل، 35th دلیل، اور اس کا نمبر شمار ہے 7/2۔ لکھا ہے کہ اب اس میں ترجمہ میرے خیال نہیں لکھا، کیونکہ صرف آگے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین کے باب میں ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں پھر عربی کو پڑھنے کی، لیکن جو اس پہ زیر زبر پیش لگے ہیں اس کی انک بہت پھیلی ہوئی ہے، کوشش تو کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے اذ القکم قالوا آمنا و اذا خلو عضو، نہیں یہ بہت آگے، تو اس میں تو بہت ہی زیادہ انک پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح میں پڑھوں گی تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط چیز لوگوں تک پہنچا دوں گی، نہیں، ہم اس کے آگے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ آیت منافقین کے باب میں ہے، اور ایک گروہ امت کا ایسا ضرور ہے جس کی شناخت امور قلبی کے جاننے پر موقوف ہے، اور اس کی نسبت فرمایا کہ دلوں کا حال خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اب یہ فرقہ وہی غیر معصوم میں داخل ہے، اور غیر معصوم میں منافق اور غیر منافق کا پہچاننا ہم کو دشوار ہے، لہٰذا محتمل ہے، میم ہے تے
میم لام، لہٰذا محتمل ہے ہر ایک کا منافق ہونا جس کی اطاعت حرام ہے، پس امام وہی ہو سکتا ہے جس کا منافق نہ ہونا بالیقین ثابت ہو اور وہی معصوم ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 36ویں دلیل، لکھا ہے 19/2، اور جو اس میں جو دلیل میں عربی دی ہوئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی لگتا ہے مجھے کہ ترجمہ نہیں ہے۔ لکھا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تم میں سے خدا گواہ اپنے بندوں پر لے گا اور ظالموں کو خدا دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کو گواہ نہ بنائے گا۔ یہ آیت معصوم کے ہونے پر دلیل قطعی ہے، اس لیے کہ غیر معصوم ظالم ہے، چنانچہ اوپر چند دلائل میں گزر چکا ہے، اور جس کو خدا گواہی میں لے گا اس کو عدالت مطلق یعنی پوری عدالت لازم ہے اور وہی معصوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دلیل 14ویں میں گزرا کہ امام علیہ السلام گواہ عام خلائق پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ امام علیہ السلام پر بروز قیامت ہوگا رہے، اور مومنین ثقات سے قاف الف تے بریکٹ میں لکھا ہے معتبر لوگ، اور عدول عین دال واو لام، عدول کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے روح گردانی اور انکار بریکٹ کلوز، ان کی گواہی باہمی اس وجہ سے معتبر نہ ہوگی کہ عادل کبھی فاسق فی نفسہ ہوتا ہے، یعنی چھپ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہوتا، لہٰذا ہم تو اس کو عادل جانتے ہیں اور خدا کے نزدیک وہ فاسق ہے، فاسق فعل سین قاف، لہٰذا اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ ایسے ہی شخص کی نسبت فقہا میں اختلاف ہے کہ فاسق لنفس ہی اقامت جمعہ اور جماعت اور دیگر امور مخصوصہ بعادل کر سکتا ہے یا نہیں، خیر یہ مسئلہ فقہی ہے۔ اب رہا وہ عادل جو فاسق لنفس ہی بھی دنیا میں نہ تھا، یعنی عمدن اس نے کوئی فعل خلاف مروت نہیں، یا میم رے واؤتے لکھا ہے، اس میں واو پہ تشدید نہیں ہے لیکن بہرحال میم رے واؤتے نہیں کیا، مگر سہون بھی نہیں کیا، اس کا علم بجز معصوم کے کسی کو نہیں ہوتا، یعنی سوائے اس شخص کے جس کو جملہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کا علم ہو، دوسرے کو نہیں ہو سکتا، لہٰذا ممکن ہے کہ اس عادل سے کوئی امر خلاف عدالت سہون جہالتاً واقع ہوا ہو اور خدا اس کو جانتا ہے، اب اس کی گواہی بھی مقبول نہ ہوگی۔ یہ جو کچھ ہم نے لکھا بنسبت گواہ عادل کے ہے۔ اب جس کے واسطے یہ گواہ ادائے شہادت کرے گا، اس کا مومن ہونا تابع عمر اور منافق ہونا یا خفیہ طور سے مرتکب گناہ ہونا، اس کا علم بھی پورا معصوم ہی کو ہو سکتا ہے، لہٰذا عام مومنین کی گواہی باہمی روز حشر مطلوب الہی نہ ہوگی۔ یہاں پہ فارسی کا ایک مصرع ہے، بدا نرا بن نیکان بن شد کریم، بے دال الف نون رے الف، بے ہے نون یہ کاف الف نون، بے نون جیم شین دال اور کاف رے یہ میم کریم۔ اس کے نیچے لکھا ہے یہ اور بات ہے گواہی اور شاہدی روز حشر کی، اور بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ یہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں جملہ کہ یہ اور بات ہے گواہی اور شاہدی روز حشر کی، اور بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی دلیل ہے 37ویں دلیل۔ اب اس میں لکھا ہے 52/2 اور اس میں ترجمہ لکھا ہے کہ آخرت کی طلبگاری صحیح طور سے جب ہی ہوگی جب ہادی امور خیر کی ہدایت یقینی طور سے ہو اور کسی طرح کا شبہ اس ہادی کی نسبت خطا کاری کا امر ہدایت میں نہ ہو، اور یہ بات خاص ہے امام معصوم علیہ السلام سے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس عربی کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ شاید اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرت، یہ ہم نے پڑھ لیا جی۔ آگے چلتے ہیں، اب ہے 38ویں دلیل۔ 38ویں جی، ہم سے پہلے 37ویں پڑھی تھی۔ 38ویں دلیل میں لکھا ہے 30/2، لکھا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یعبدون لکا، دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور، ہر ایک غیر معصوم پر یہ گمان ہو سکتا ہے۔ یہ آیت بھی مذمت کر رہی ہے غیر معصوم کی، پھر وہ امام کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم 39ویں دلیل پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے نمبر شمار کے 32/1 اور عربی میں لکھا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں آپ
نہیں، اپنے ہاتھوں آپ کو تہلکا، یعنی تہلکا کے آگے بریکٹ میں لکھا ہلاکت میں نہ ڈالو. اچھا اوکے ٹھیک ہے. لکھا غیر معصوم کے قول کو قبول کرنا کبھی کبھی یا ہمیشہ اس کو تہلکے میں ڈالنا ہے، خصوصاً جہاد کرنے میں، اور امام علیہ السلام معصوم کے قول کو قبول کرنے میں کبھی تہلکے کا خوف نہیں ہے، لہٰذا غیر معصوم امام ہو نہیں سکتا. اور 33ویں دلیل کتاب الفین کی اسی کی توضیح میں ہے، لہٰذا بنظر تکرار ہم نے اس کو دلیل برہانیہ قرار دیا، مگر اس کا ترجمہ بھی ضروری ہے. اور اب آئیے یہاں پر ہیڈنگ ہے 40ویں دلیل، اور یہاں ساتھ ساتھ آغاز سے ساتھ ہی لکھا ہے 67/2 یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے گروہ مردمان، اور بریکٹ میں لکھا ہے جمع مرد کی ہے، ڈرو اپنے پروردگار سے. تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے کہ شبہات سے پرہیز کریں، اور من جملہ شبہات غیر معصوم کے قول پر عمل کرنا، لہٰذا اس کی اطاعت کا حکم خدا نہیں دے سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ اسی چیز کا حکم بھی دے اور اسی چیز سے منع بھی کرے، اور یہ محال ہے، کوئی عاقل ایسا فعل نہیں کر سکتا چجائے کہ حکیم مطلق. دوسری بات یہ بھی ہم سے جب ہی ہو سکتا ہے کہ معصوم ہادی ہو جس کے اوامر اور نہیں نون ہے چھوٹیے پر یقین ہو. پس تقوی کا حکم تو دیا اور معصوم مقرر نہ فرمانا، یعنی مشروط کو واجب کر دیا اور شرط کو موجود نہ فرمایا، یہ تکلیف مل ایتاق، میم الف لام الف، یہ تو الف قاف، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے برداشت سے باہر. تو یہ تکلیف مل ایتاق یعنی برداشت سے باہر ہے جو خدا سے محال ہے. اور اب اگلی دلیل 41ویں دلیل 68/2 امام ہمیشہ ہادی ہے ہر ایک واقعات اور شبہات میں، اور جو شخص ایسا ہادی ہو وہ ضرور معصوم ہے. پس امام علیہ السلام ضرور معصوم ہے. پہلی بات یعنی امام جملہ واقعات اور شبہات میں ہادی ہے، یہ تو ظاہر ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی تعریف یہی ہے کہ کل امور کی ہدایت اسی سے متعلق ہے. رہی دوسری بات کہ ایسا ہادی ضرور معصوم ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو خدا ہدایت کرتا رہتا ہے اور غیر معصوم کو خدا ہدایت نہیں کرتا ہے. چنانچہ وہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا گروہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ظالمین کی ہدایت نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ ہدایت کے دو معنی ہیں. پہلے معنی راہ دکھلانے کے ہیں، یہ فعل تو خدا نے ظالم اور غیر ظالم سب کی نسبت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ کے مقرر کرنے میں کر دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے. یہ ترجمہ ہم نے پڑھا، اس کی عربی کوشش کرتے ہیں. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرن و اما کفورن، ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے. دوسرے معنی ہدایت کے مطلب یہ پہنچانے کے ہیں، یعنی جو راہ دکھلائی ہے جس کو مطلوب تک پہنچنے کی ایسی ہدایت ظالمین کی خدا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ لوگ راہ حق پر جان بوجھ کر نہیں چلتے. جب نہیں چلتے تو خدا ان کو مجبور کر کے اس راہ پر نہیں چلاتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں. اور اب یہاں پر آ گئی ہے 42ویں دلیل، اور لکھا ہے 72/2، اور اس کی عربی پڑھنے میں کچھ تھوڑے سے لائن جو ہے جس پہ انک زیادہ پھیلی ہوئی ہے، آگے دیکھتے ہیں. شاید اس کا ترجمہ ہی لکھا ہے کہ جو لوگ تابع شہوات نفسانی کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے پھر جاؤ، ایسے لوگ وہی غیر معصوم ہیں، ان کی خدا مذمت کرتا ہے. جی یہ ترجمہ ہی لگ رہا ہے، اور ان کی اطاعت سے منع فرماتا ہے. پھر جس وقت وہ غیر معصوم تابع شہوات ہو کر معصیت میں مبتلا ہو، اس وقت تو اس کی اطاعت کبھی جائز نہ ہوگی، اور جس وقت وہ شخص تابع شہوات نہیں ہے اس کا یقین ہم کو کیوں کر ہو، پھر اس کی ہر ایک حالت مشکوک اور محل خطرہ ہے، لہٰذا اس کی پیروی ہر وقت محل خطرہ ہے، اور امام کی پیروی ہر وقت واجب ہے اور بے خطر ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو. اور جی یہ مکمل ہوئی. اس کے بعد ہم 43ویں دلیل پڑھتے ہیں 75/2. امام علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ جو آدمی محل معصیت
ہے اس کو قبول معصیت سے خارج کر دے، یعنی گناہ کرنے سے اس کو بچائے، پھر خود امام علیہ السلام قابل معصیت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب غیر کو گناہ کرنے سے روکتا ہے تو پھر خود کیوں کر گناہ کرے گا؟ لہٰذا امام ضرور معصوم ہے، ورنہ مصداق اسی آیت کا ہوگا۔ اب یہاں پر آیت دی گئی ہے لیکن میرے خیال ترجمہ بھی ہے، ترجمہ ہے کہ اور ان کو تو نیک عمل کا حکم کرتے ہو اور خود اس کو بھول جاتے ہو۔ جی اس میں عربی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اناؤ مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم۔ جی اسی میں نے غلطی بھی کی، ہو سکتا ہے کی ہو کیونکہ کچھ اعراب اس میں انک پھیلی ہوئی ہے زیادہ۔ تو آگے چلتے ہیں، 44ویں دلیل ہے 76/2۔ امام علیہ السلام سبب ہے بجا آوری اطاعت الہی کا اور مانع ہے امت کو معصیت سے اور اس خدمت کے ادا کرنے کے جملہ شروط امام میں حاصل ہیں، اور موانع میم واو الف نون عین موانع اطاعت الہی کے سب اس میں برطرف ہیں، اور عوارض نفسانی اور بدنی سب امام سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو امر ہدایت امام سے کیوں کر پورا ادا ہو سکے، اور یہی مراد معصوم سے ہے، پھر اس کے خلاف جو منافی عصمت ہو اس سے کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اب آگے ہم 45ویں دلیل پر 77/2۔ امام علیہ السلام سبب مانع معصیت ہے، پھر سبب معصیت کرنے اور کرانے کا کیوں کر ہو سکتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ جو شخص معصیت کا مانع ہو وہی معصیت کا سبب موجود بھی ہو، اور جب غیر کو امام معصیت سے بچاتا ہے تو آپ خود کو کیوں کر گناہ سے روکے گا، اور یہی مراد معصوم سے ہے۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے ساتھ ہی آگے کہ میں کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ تلوار کی باڑا بے الف ڑے ہے، باڑے کی تیزی کاٹنے کا سبب ہے، لہٰذا جس قدر باڑا تیز ہوگی کاٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اب کسی کی عقل اس کو قبول کرے گی کہ وہی باڑے کی تیزی ہوگی، وہی باڑے کی تیزی کاٹنے کے معنی بھی ہو، یعنی جس قدر باڑا تیز ہو اسی قدر کاٹ کم کرے۔ یہی حال امام علیہ السلام کا ہے کہ عصمت اس کی معنی اور گناہ سے روکنے کی امت کو ہے، اور پھر پھر خود امام کو گناہ سے کیوں نہ روکے گی۔ یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرض کرو کہ تلوار کی باڑے کی تیزی کاٹنے کا سبب ہے، لہٰذا جس قدر باڑا تیز ہوگی کاٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اب کسی کی عقل اس کو قبول کرے گی کہ وہی باڑے کی تیزی کاٹنے کے معنی بھی ہو، یعنی جس قدر باڑا تیز ہو اسی قدر کاٹ کم کرے۔ یہی حال امام کا ہے کہ عصمت اس کی معنی اور گناہ سے روکنے کی امت کو ہے، پھر خود امام کو گناہ سے کیوں نہ روکے گی۔ اس دلیل کی زیادہ توضیح برہانی حصہ سوئم میں دلیل 78/2 کے ترجمے سے کی جائے گی۔ اور اب اگلی دلیل ہے 46ویں دلیل 80/2۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال براہ ظلم کھاتے ہیں گویا کہ آگ گھار رہے ہیں، اور قریب ہے کہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غیر معصوم سے احتمال اس گناہ عظیم کا ضرور ہے، عمدن یا سہون، اور یقینی بچنا معصوم کا ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرنی لازم ہے۔ اور اب 47ویں دلیل لکھی ہے 83/2۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من اہلہ و حکما من اہلہا۔ اگر شوہر اور زوجہ میں تم کو خوف لڑائی جھگڑے کا ہو تو ایک حکم شوہر کے اہل قرابت سے اور ایک زوجہ کے رشتہ داروں سے مقرر کرو۔ اور یہ حکم اور خطاب امام علیہ السلام معصوم کی طرف سے اور اسی کے حاکم بنانے کا یہ ارشاد ہے، اس لیے کہ تحکیم
غیر معصوم کی جائز نہیں ہے، حکیم مطلق ہے، حکیم مطلق سے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے حصہ اول میں 60 دلائل سے امام علیہ السلام کا تقرر راز جانب خدا ثابت کر دیا، اور دلیل 35/16 حصہ اول میں یہ بھی ثابت کر دیا کہ امام کا مقرر کردہ قاضی اور مفتی اگرچہ معصوم نہ ہو مگر اس کے تقرر میں امام سے خطا نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ خطا سے معصوم جملہ امور میں ہے، لہذا شوہر اور زوجہ کی رفع نزا ریف عین اور زیر ہے، اور نون زیر الف عین میں بھی جو حکم اور پنچ امام مقرر کرے گا، پے نون چے امام مقرر کرے گا، وہ بھی ویسا ہی اچھا ہوگا جیسا کہ قاضی اور مفتی مقرر کردہ امام ہوگا۔ اب آگے ہیں ہم 48ویں دلیل میں 84/2۔ اچھا یہ پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخورا، خدا متکبر اور بے جا فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور غیر معصوم پر اشتباہ اس بدخصالی کا ہے، لہٰذا اس کی نسبت یقین اس امر کا نہیں ہے کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اور امام کو خدا یقیناً دوست رکھتا ہے۔ دیکھو دلیل نمبر 25 کے حصہ اول کو، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ اب ہے 49ویں دلیل، جس اور آگے اس کے پڑھتے ہیں کہ 78/2، ومن نہیں یہ نہیں پڑھ سکوں گی، اس میں بہت سارے انک پھیل گئی۔ ہاں لکھا ہے کہ جس کا شیطان قرین اور مصاحب ہو، کیا برا مصاحب ہے۔ ہاں اب آگے لکھا ہے غیر معصوم شیطان کے ضرور قرین ہے، اور نہیں معلوم کہ آخر کسی وقت شیطان کا تسلط اس پر ہوگا، اس لیے کہ عصمت جو مانے ہوتی ہے تسلط شیطان سے، وہ اس میں نہیں ہے۔ اس کے قول اور فعل کا وثوق اور اعتبار کسی وقت نہ رہا، پھر وہ امامت کی صلاحیت کیوں کر رکھے گا جس کے قول اور فعل پر ہمیشہ اعتبار ضروری نہیں ہے۔ اب ہے 50ویں دلیل 88/2، امام علیہ السلام کا تقرر اس غرض سے ہے کہ امت سے اغوائے شیطانی کو روکے، اور شیطان کے اقران الف قاف ر الف نون اور آوان الف عین واو الف نون کا تسلط امت پر نہ ہونے دے، اور غیر معصوم تو خود اغوائے شیطان سے اپنی ذات کو روک نہیں سکتا، پھر دوسروں کو کیوں کر بچائے گا، لہٰذا قابل امامت نہ رہا۔ آئیے اگلی ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بطور تائید دلیل سابق کے ہے، مستقل دلیل وہی پہلے ہے۔ اب ہے نیکسٹ ہے 91ویں دلیل 59/2، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خدا بقدر ایک ذرے کے ظلم نہیں کرتا، چونکہ تحکیم غیر معصوم کی ظلم ہے، بریکٹ میں لکھا ہے دیکھو دلیل نمبر 41 کو، تو معصوم کی ظلم ہے، اور خدا سے ظلم بقدر ایک ذرہ کے بھی صادر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا غیر معصوم کی امامت خدا کبھی جائز نہ کرے گا، ورنہ اس کو امام بنائے گا اور نہ اس کو امام بنائے گا۔ اگلی ہے 92 دلیل 93/2۔ اچھا ہم کوشش کرتے ہیں عربی جہاں تک پڑھ سکیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهَدَاءِ، کیا حال ہوگا جب ہم روز محشر ہر امت سے ایک گواہ واسطے ادائے شہادت کے لائیں گے، اور تم کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ دیکھو دلیل نمبر 14 کو کہ امام علیہ السلام معصوم امت پر گواہ ہوگا، اور نبی اس امام پر گواہی دیں گے، اور اتمام حجت بدون نسب امام علیہ السلام معصوم کے ہو نہیں سکتا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا اور ہر زمانے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اب ہے 53ویں دلیل 98/2، امام ہادی اور رہنمائے سبیل حق یقیناً ہے، اور غیر معصوم یقیناً ہادی سبیل حق نہیں، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہے۔ امام کا بالیقین ہادی
ہادی سبیل ہونا یہ تو ظاہر ہے اور کسی کو اس میں کلام نہیں ہے، اس لیے کہ امام اطاعت الہی سے امت کو قریب کر دیتا ہے اور معصیت سے دور کرتا ہے، اور اسی کا نام ہدایت ہے، اور غیر معصوم کا ایسا نہ ہونا ممکن ہے، بلکہ اس کا مزل میم زواد لام مزل اور گروہ کر دینا بوجہ عدم عصمت کے محتمل ہے، لہٰذا وہ قابل امامت کے نہ رہا۔ اور اب ہم 54ویں دلیل پڑھنے آ گئے ہیں، 99/2 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا یہ نہیں دیکھا تم نے اے رسول ان لوگوں کو جنہیں کتاب خدا کا ایک حصہ ملا ہے، وہ لوگ گمراہی کو مول لیتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ راہ حق کو چھپا دیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو غیر معصوم ہیں اور یا تو عمدن ایسے افعال کرتے ہیں یا سہون یا براہ جہالت کرتے ہیں، مگر امت کو تو ضرور دونوں طرح سے پہنچے گا، نہیں مگر امت کو تو ضرور دونوں طرح سے پہنچے گا۔ جی بالکل یہی لکھا ہوا ہے اور پیج بھی بالکل صحیح ہے، یعنی کہیں کوئی پیج بھی مس نہیں ہوا ہے، تو پہنچے گا۔ اور امام وہ ہے جس میں ایسے ازلال الف زواد لام الف لام ازلال سے روکنے والی کوئی بات موجود ہو اور ایسے افعال سے باز رہے، ورنہ اس کے قول اور فعل پر وثوق نہ ہوگا۔ اور چونکہ غیر معصوم کا اس آیت میں داخل ہونا لکھا ہے محمل ہے، میم متحمل ہے، یس متحمل ہے، اور یہ اتنا بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو انک تھی وہ تھوڑی سی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوئی کہ آیت میں داخل ہونا متحمل ہے، اور اس کا مقتضی بریکٹ پہ لکھا ہے خواہش بریکٹ کلوز، اس کا مقتضی یہ ہے کہ اس کی پیروی سے پرہیز کیا جائے۔ اب اس کا تقرر بے فائدہ ہوا۔ احتمال و خول غیر معصوم کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جو امور ایسے افعال قبیحہ کے کرنے پر دائی ہوتے ہیں، یعنی خواہش ہائے نفسانی، وہ تو اس میں بخوبی موجود ہیں، اور جو چیز ان افعال سے روکنے والی ہے یعنی عصمت، وہ ان میں نہیں ہے۔ اب ان کے بچنے کی کیا امید کی جائے، لہٰذا وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک دوسرا سیکڑا کتاب کا تمام ہوا۔ سامعین یہاں پر اب میں آپ کو اس آخری پیراگراف کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ جو کہ دوسرا سیکڑا مکمل ہوا۔ لکھا یہاں تک دوسرا سیکڑا کتاب کا تمام ہوا، جس کو جناب علامہ رحمۃ اللہ نے جزء اول کیا، اور یہ حصہ مصنف نے 20 ربیع الاول 731 ہجری مقام دینور میں لکھا ہے، اور ان کے فرزند نے سن 726 میں بعد وفات اپنے والد کے اس کو صاف کیا ہے۔ ہم نے اس دوسرے سیکڑے سے بھی 28 دلیلوں کو لکھا ہے اور 72 دلیلوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ان میں کچھ تو مقررات اور کچھ دقیق ہیں، جن کو حصہ سوم یا چہارم میں لکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب اس کے بعد تیسرا سیکڑا شروع ہوگا، تو ہم اب اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تیسرے سیکڑے کے ساتھ اگلی ریڈنگ کے سیشن میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔